السلام علیکم۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ جو دوستوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ فیوچر میں بے شمار انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس چینل پہ لے کے آؤں گا۔ دوستو، بے شمار لوگوں کے جو کویشچن ہوتے ہیں آنے سے پہلے کینیڈا کہ کیا ہم اپنا وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں ورک پرمٹ میں۔ بلا شبہ کینیڈا ہر سال لاکھوں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے ایز اے پی آر، ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، ایز اے وزٹر، لیکن بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو پی آر ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان کی مختلف قسم کی وجوہات، جس میں سب سے بڑی وجہ ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس پروفیشنل لیول کی کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہوتی جو کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کینیڈا کی، اور کافی وجوہات ہیں جو کہ نہیں اپلائی کر سکتے۔ تو ان کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم وزٹ ویزا جو ہے اس پہ کینیڈا جائیں اور اس کو بعد میں کنورٹ کروا لیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تقریباً ہر دوسرے سے تیسرے وزٹر کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنا وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ کروا لوں ورک پرمٹ میں۔ بالکل ایسا ممکن ہے، اور بے شمار لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ جو ہے وہ اپنے وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ کرواتے ہیں ورک پرمٹ میں۔ لیکن یہ ایک تھرو پراپر چینل ہے جس کو ہم کو اڈاپٹ کر کے چلنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ انتہائی آسان ہے۔ اس میں ڈیفیکلٹیز بھی ہیں اور ایزی بھی ہے، اور یہ آپ کی 3-4 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کے پروفیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پروفیشن سے، کون سے بیک گراؤنڈ سے پیچھے آئے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پہ اپنا ورک تلاش کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نے وزٹ ویزا کینیڈا کا اپلائی کیا ہے تو اس میں آپ نے ایز اے وزٹر یہاں پہ وزٹ کے لیے آنے کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کیا۔ جب آپ نے اپنا اس کو کنورٹ کروانا ہے ورک پرمٹ میں، تو آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ مین ٹارگٹ آپ کا تھا وزٹ، لیکن آپ نے ورک پرمٹ کیوں تلاش کیا اور یہاں پہ کام کیوں سٹارٹ کیا۔ بلا شبہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن یا بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ جواز بنا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کیا بھی ہے ریجیکٹ اسی وجہ سے کہ آپ وزٹ پہ آئے ہیں اور آپ کا جو ہے ایک تو آپ کا پروفیشن وہ نہیں ہے، دوسرا وزٹ پہ آئے ہیں، اس وجہ سے دو جواز ملا کے ان کو ریجیکشن ملی۔ اس وجہ سے ہمیشہ جو ہے اس فیلڈ میں اپنا ورک پرمٹ تلاش کریں جس میں آپ کا ایکسپیرینس تھا، جس سے آپ آئے ہیں۔ جیسا کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹرک ڈرائیونگ کے لیے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بیسٹ ہے، لیکن اگر ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے جس میں وہ ٹرک ڈرائیور کے طور پہ آگے ڈرائیونگ کر سکیں، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کو پہلے کنورٹ کروانا پڑے گا نارمل گاڑی کے لائسنس میں، اگر وہ پہلے چلاتے رہے ہیں، اگر ان کا پرانا لائسنس ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی بیس پہ پھر ایز اے وزٹر وہ یہاں پہ لائسنس کر سکتے ہیں، کرنے کے بعد وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فار ایگزامپل ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کا پچھلا ایکسپیرینس سارا اکاؤنٹس کا ہے، یہاں پہ وہ آتا ہے، وہ آ کے ٹرک ڈرائیور کا جو ہے وہ ورک پرمٹ اپلائی کرتا ہے۔ تو جب انٹرویو آئے گا اس وقت جو ہے اس کے لیے پرابلم ہوگی ایکسپلین کرنا، اپنا دفاع کرنا کہ میں وزٹ سے ورک پرمٹ پہ کیوں آ رہا ہوں۔ اگر تو اس کا پروفیشن ہوگا تو اس کو ایکسپلین کرنا، ان کو سیٹسفائی کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ ایک پوائنٹ تو یہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہاں پہ ساری جو گیم ہے وہ ہے LMIA کی، ٹھیک ہے، لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ اپنا وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ نہیں کروا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کینیڈین حکومت نے، گورنمنٹ نے ایک لا نکالا تھا کہ اگر کوئی امپلائر جو ہے کینیڈا کا وہ فارنر کو ورک پرمٹ پہ رکھنا چاہتا ہے، جاب پہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے گورنمنٹ کو اپلائی کرے گا کہ مجھے میرا جو پروفیشن ہے، مجھے اس فیلڈ میں لوگ چاہیے۔ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مارکیٹ میں چیک کرے گی کہ کیا یہ لوگ ہمارے ملک میں، ہمارے ایریا میں، ہماری پروونس میں اویلیبل ہیں اس جاب کے لیے۔ اگر ہیں تو وہ اس امپلائر کو یہ
لائسنس جاری نہیں کرے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ لائسنس جاری کرے گی۔ جیسے کہ فارنر اپلائی کرے گا وہ امپلائر اس کو ورک پرمٹ دے سکے گا۔ اس کا مطلب ہے LMIA۔ اس میں تفصیلی ایک ویڈیو بنا بھی دوں گا، لیکن میں ابھی اس کا جو ہے اوور ویو دے رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے امپلائر کے پاس وہ ہے، وہ آپ کا پروفیشن بھی وہی ہے، تو پھر آپ کے لیے ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کروانا ایزی ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت ایزی نہیں ہوتا۔ اس میں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لوگ 30 ہزار ڈالر کینیڈین ڈالر وصول کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ تمام چیزیں سچ ہیں، لیکن اس میں 3-4 چیزیں جو میں نے کہا کہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، ان میں سے میں نے 2-3 چیزیں جو بتائیں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی لک، آپ کی قسمت ہر بندے پہ ویری کرتی ہے۔ کسی پہ ڈیفیکلٹیز زیادہ آتی ہیں، کسی پہ کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے جس پہ ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں وہ کہے گا بہت ایزی ہے، جس پہ آئی ہیں وہ کہے گا بہت مشکل ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر سکے، واپس چلے گئے۔ اس وجہ سے آپ کا 6 مہینے کا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو یہی مشورہ ہے، جب آپ وزٹ ویزے پہ آئیں پہلا 1 مہینہ جو ہے اس میں اچھی طرح سے یہاں پہ موو ہوں، یہاں کی مارکیٹ کو سمجھیں، یہاں کی اپنی کمیونٹی کے طرح طرح کے لوگوں سے بات کریں، ان سے جو ہے وہ آپ کو بہت سارا نالج ملے گا، ڈیفرنٹ قسم کے کنسلٹنٹ سے ملیں۔ اور میرا دوسرا یہ بھی آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ جیسے کسی کنسلٹنٹ کسی ایسے آرگنائزیشن سے ملتے ہیں جو امپلائرز کے ساتھ آپ کا پل کا کام کرتا ہے، برج کا کام کرتا ہے، اس کی لازمی طور پہ یہ تصدیق کر لیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ یہاں پہ فراڈ بھی بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ پیسے ڈوبے ہیں۔ اسی طرح ورک پرمٹ بھی ان کے نہیں نکلے، ان کو ادھر سے وہ اللیگل ہو گئے، وزٹ ویزا بھی ختم ہو گیا، ورک پرمٹ بھی نہیں نکل سکا، اور جو انہوں نے کنسلٹنٹس کو، جو مڈل مینس کو پیسے دیے تھے وہ بھی ان کے ڈوب گئے۔ اس وجہ سے جو بھی سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھانا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو لازمی طور پہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ لازمی طور پہ جو میں نے کہا ان باتوں پہ عمل کیجیے گا تاکہ آپ فیوچر میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ لازمی طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔